دوسرا جھٹکا کب لگا جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ عظیم حکمت عملی ہوتی ہے اور لیڈر عظیم ہوتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں. پھر جھٹکے لگے جب وعدے دعوے نعرے من لگا یہ ہوائی فائر. اب تو گلیوں محلوں میں لوگ پوچھتے ہیں, سارے پوچھتے ہیں ہوں ٹھنڈ پہ گئی ہے, تبدیلی کا مزہ آ گیا. سے کوئی پوچھے کہ تیری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے, میں کہوں گا میرا تبدیلی کا خواب جو بکھر گیا. مجھے لگتا ہے بس چھوٹ گئی. اچھا, تبدیلی کی بس چھوٹ گئی ہے. عمران خان صاحب کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ایک جگہ صبح کو جب رات کہہ رہے ہوتے ہیں اسی کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی اعتماد سے. اگلے سٹیج پہ جب رات کو دن کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسی کانفیڈنس. مجھے اس مری ہوئی ماں کی قسم آج میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کہ کبھی مجھے کسی نے فوجی نے کہا ہو یا فوج نے کہا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ لائن لینی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ خواتین و ذات, یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ. جیسے وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا یہ وہ ذرائع میرے, یہ ہے وہ ذرائع. عمران خان صاحب کی زندگی میں جتنے موسم آئے, عمران خان صاحب نے ان میں سے کتنوں کے ساتھ وفا کی. توقع ہی نہیں تھی, خدا کی قسم توقع ہی نہیں تھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان آئے گا اور ہر بندہ میڈیا کا لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائے گا. آج ہمیں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی نہیں ملتی, فوج ہے. مجھے لگتا ہے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ جو والدہ کی وفات کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارشاد بٹی صاحب کی اردو مجھ سے اچھی ہے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے موضوع رکھا ہے وہ جن کے خواب بکھر گئے, یہ غلط ہے اور صحیح لفظ یہ ہے کہ وہ جن کے خواب ٹوٹ گئے. تو میں ان کے احترام میں یہ کہہ دوں گا کہ وہ جن کے خواب ٹوٹ گئے کے سلسلے کا آج یہ تیسرا پروگرام ہے, جس کا ایک مدعا یہ بھی ہے کہ آپ کو ہم یہ بتا سکیں کہ نظریاتی اختلاف اور سیاسی اختلاف کے باوجود بھی ذاتی دوستی ہو سکتی ہے, بھائی بندی ہو سکتی ہے. اب بٹی صاحب ایک ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں, میں دوسرے پہ, اور جب جو قریبی لوگ ہیں ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا آپس میں تعلق بھی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے کے ذریعے میرا ایک یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ یہ جو ہم نظریاتی اختلاف کو دشمنی میں بدل لیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. کسی کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے اور اس نظریے کے پیچھے اس کا اخلاص بھی ہو سکتا ہے. تو آج بٹی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو انتہائی مصروف ترین شخصیت ہے اور ٹی وی ٹاک شو سے ان کو فرصت ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بہرحال آج انہوں نے مہربانی کی اور ہمیں وقت دیا. تو بٹی صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو بھائی جان آپ کا شکریہ, اور میں یہ آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اور آپ ٹی وی پہ جب پروگراموں میں لڑنے کی حد تک گئے, ہاں, اور بہت ساری آپ کے ایسے خوبصورت جملے ہیں جو ایڈٹ ہو گئے جو آپ نے میرے بارے میں بولے تھے. تو اس حد تک, کیونکہ آپ پٹھان ہیں, میں ذرا پھر بھی ایک حد تک آپ کے ساتھ جاتا ہوں, مجھ سے زیادتی بہت ہو جاتی ہے. میں ودرا کس لیے کرتا ہوں, رپورٹ کارڈ میں بہت سارے میرے جملے آپ کے بارے میں ایڈٹ ہو جاتے ہیں. شکر ہے کہ ریکارڈڈ ہوتا تھا. عمران خان صاحب کی برکت سے شکر ہے کہ ہمارے پروگرام لائیو نہیں ہوتے. اور میں اس وجہ سے نہیں جاتا آپ کے اگینسٹ اس وقت تک کہ میں بہت اچھا ہوں یا میرے میں بہت زیادہ برداشت ہے یا آپ کو میں خوف زدہ ہوں. اس وجہ سے جاتا ہوں. میں ایک حد تک آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں, اس سے وڈرا کر لیتا ہوں کہ میں یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور مشکل وقت کے اچھے دوست ہیں اور میرے محسن ہیں. اور دوسری مرتبہ جب میں میڈیا میں آیا, دوسری مرتبہ آپ مجھے ذہنی رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں نے دوسری مرتبہ جب میں میڈیا میں آیا تو اس میں بڑی وجہ آپ تھے, اور اس کے ساتھ میجر عامر ہمارے دونوں کے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, مجھ سے آج کل ناراض ہیں, لیکن میجر عامر صاحب اور ہو گئے بہت سارے. وہ تو آج کل ظاہری بات ہے کہ میں اور میجر صاحب ہم دونوں بھی اس سوچ میں ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے آپ کو دوبارہ میڈیا میں ان کر کے, یا کہ عمران خان صاحب کو لانے والے جو ہے وہ زیادہ پچھتا رہے ہوں گے. پتہ نہیں کہ ٹف مقابلہ ہے کہ ہم زیادہ پچھتائیں یا وہ زیادہ پچھتائیں. اگر مجھ سے پوچھو تو آپ دونوں زیادہ. اچھا, آپ دونوں کا زیادہ ہے ابھی. اچھا چلو اپنے اس سیریز کی طرف آتے ہیں. یہ آپ عمران خان صاحب کی عشق میں کب اور کیسے مبتلا ہوئے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں تو کمال کی ہیں عمران خان کی. نمبر 1 کہ ہم
ایوب خان سے شروع کرتے ہیں، پیچھے نہیں، پیچھے میرے خیال میں میری زندگی میں قائد اعظم ایک پہلے اور آخری لیڈر تھے پاکستان کے، یہ میں مانتا ہوں، باقی سارے اچھے یا برے سیاستدان ہیں۔ تو لیاقت علی خان سے آگے آتے ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ سے آگے آتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں۔ ایوب خان صاحب سے لے کر مشرف تک، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، نواز شریف، زرداری صاحب، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے جو جب کرکٹر تھا تو ورلڈ کپ جیت کے لے آیا، سوشل ورکر ہوا تو شوکت خانم بنا دیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایجوکیشن کی طرف تو آکسفورڈ یا انگلینڈ کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر اعزازی، اور نمل یونیورسٹی میاں والی میں۔ تو کرکٹ ورلڈ کپ اکیلے تو نہیں جیتا تھا؟ نہیں، میں سن تو لیجیے، کپتان بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج ساری باتیں کیوں عمران خان کو سننے؟ آج اگر کوئی فواد چودھری کوئی نیچے اوپر بات کرتے ہیں، کوئی اعظم سواتی کی بونگی ہوتی ہے، کسی کی ہوتی ہے، تو عمران خان کو کیوں سننا کاش پڑتا ہے؟ 92 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی انضمام اور ان کی جگہ جاوید میانداد کی جگہ 3-4 حسن علی ہوتے تو آج پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ میں اپنی بات پہ فوکس کرتا ہوں۔ اچھا، تو کوئی ایک بندہ جس نے ورلڈ کپ جیتا ہو، یعنی سیاست میں آنے سے پہلے کوئی اس کی اچیومنٹ ہو، نمبر 1۔ اچھا، نمبر 2، مجھے ایک بات بتائیے صافی صاحب، آپ نے یس یا نو کرتے جانا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہو؟ چاہتا ہوں۔ اچھا، اب یہ آگے آرگومنٹ نہ دیجیے گا، صرف یس یا نو۔ ٹھیک ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے جو کرپٹ ہیں وہ اندر ہوں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یس یا نو؟ یس۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک سے پروٹوکول ختم ہو؟ یس۔ آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے یکساں نصاب تعلیم ہو؟ اچھا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں یا میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں؟ دیکھیے، اب میرے کچھ سوالوں کے آپ نے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کیا ہے جو میرے دل کا سوال ہے، جو میرے دل سے، اور آپ کو یہ یقین، 2 چیزوں کا تو یقین ہوگا کہ یہ رزق ہمارے سامنے پڑا ہے کہ اللہ اس دن سے بچائے جس دن میں نیتاً جھوٹ بولوں یا نیتاً سچ کو چھپاؤں یا نیتاً میں کہوں کہ آج میں نے سلیم صافی صاحب کا کرنا ہے۔ اچھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ 2.5 کروڑ جو بچے ہیں وہ اسکول جائیں، بڑے گورنر ہاؤسز یا صدر ہاؤسز گر جائیں، یونیورسٹیاں بنیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آپ نہیں چاہتے کہ یہ 2 شاہی ٹبروں کی جو جمہوریت ہے یا ایک تیسری قوت متبادل کے طور پر عوام کے پاس ہو؟ ٹھیک ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ صوبہ نیا بنے، آپ نہیں چاہتے کہ میرٹ پہ سارے فیصلے ہوں، آپ نہیں چاہتے کہ سب کچھ ٹھیک ہو؟ یہ 25-26 جو دعوے 22 سال عمران خان نے کیے، ایک ورلڈ کپ، شوکت خانم، نمل، ایز اے کرکٹر، ایز اے سوشل ورک، ایز اے ایجوکیشنسٹ، اور دوسرا خواب، جس وہ آپ کا بھی سیریز ہے، خواب، کہ یہ ہمارے خواب ہیں، تبدیلی لانی ہے۔ باراک اوباما کس وجہ سے جیتا؟ تبدیلی، چینج، ایک سیاہ فام جیت گیا۔ تو یہ آپ کی بھی آواز تھی، میری آواز بھی تھی۔ میں نے اس پہ خواب دیکھے، میں نے اس پہ دیکھا کہ عمران لیکن آپ کو، اب مجھے بھی سوال، ہاں، لیکن آپ کو نے یہ مقولہ پہلے نہیں سنا تھا کہ جس کا کام اسی کو ساجے؟ کرکٹر کا سیاست سے کیا تعلق؟ تو تاجر کا سیاست سے کیا تعلق؟ تاجر کا سیاست سے تعلق ہوتا ہے؟ کیسے؟ اگر ایک بندہ اپنی معیشت چلا سکتا ہے تو ملک کا بھی چلا لے گا۔ اگر بندہ اپنی معیشت، اپنے گھر کی معیشت کو ڈبل ٹرپل چوپل کرتا جائے اور ملک کی معیشت، اچھا یہ خیر یہ میں آج یہ لمبی بحث ہوئی، اس پہ میرے اور آپ کے ہمیشہ 2 ویوز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر جب ایک اور سن لوں گا نا یار، رپورٹ کارڈ نہیں، رپورٹ کارڈ نہیں آپ کا ہے، اور اس میں تو مجھے نہ آپ کے پاس 2.5 منٹ ہے نہ میرے پاس ہے، یہ آپ کا، یہ تو ہمیں سہولت حاصل۔ آپ یہ سب چاہتے تھے نا؟ میں چاہتا تھا کوئی پاکستانی مجھے بتا دے، میاں محمد نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب، بلاول صاحب اور مریم، حمزہ اور شہباز، ان کو چھوڑ کے، یہ بھی چاہتے ہوں گے لیکن یہ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہوں گے، تو کوئی بندہ، تو ایک ارشاد بھٹی جو لوور مڈل کلاس کا ہے، پنڈ کا ہے، جس نے فاقے، ناکے، دھماکے دیکھے، جس نے جس کے خواب تھے، جس کا خواب تھا کہ میں بھی، میرا پاکستان بھی باہر جاگ گنسائی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، ایک قوم بنائیں گے، تو اس لیڈر کے عاشق کیوں بن گئے جس نے نہ کبھی فاقہ دیکھا تھا، نہ کبھی جو ہے ناکا دیکھا تھا، نہ کبھی جو ہے چھوٹا گھر دیکھا تھا، نہ کبھی جو ہے خود بازار جا کے سودا خریدا تھا، نہ کبھی جا کے جیب میں پرس رکھا تھا، اس کو اپنا آئیڈیل کیوں بنایا ارشاد بھٹی؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کے پیچھے ایک کامیابیاں ہوں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ مستقل مزاج ہو، یقین کریں 22 سال جو عمران
ایز اے اپوزیشن لیڈر، میں پھر لفظ لگا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، میں لیڈر قائد اعظم تھا، ایز اے اپوزیشن لیڈر جو عمران خان کا کردار تھا، ہی از دا اونلی اینڈ لونلی میری لائف میں کہ جس نے اپوزیشن نبھائی. پاناما لیکس میں کچھ نہ ہوتا، عمران خان پیچھے نہ ہوتا تھا. پاناما لیکس آتی چلی جاتی، کوئی کچھ نہ ہوتا. یہ مردے گھوڑے میں عمران خان نے جان ڈالی. لیکن میں کہتا ہوں کچھ نہ ہوتا اگر پیچھے فوج نہ ہوتی. کہہ سکتے ہیں آپ کا ویو ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو یہ حق اصل ہے، آپ کہیں، لیکن میں کہتا ہوں کچھ نہ ہوتا اگر پیچھے عمران خان نہ. اچھا چلو شروع میں تو ٹھیک تھا، ہاں، لیکن جب انہوں نے زرداری صاحب کی پارٹی کے سارے گند کو بھی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بھی سارے گند کو بھی اور دوسری پارٹیوں کے سارے گند کو بھی اپنے ساتھ جمع کیا پچھلے الیکشن سے پہلے اور الیکٹیبلز کو لے آئے، تو پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. اچھا پہلے بات آپ کوئی پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ میں کیوں عاشق عمران تھا. ہاں کہ ہاں وہ سمجھ گئے کہ آپ کہ تبدیلی مجھے چاہیے، مجھے تبدیلی چاہیے، مجھے شاہی ٹبر نہیں چاہیے، کرپ وہ نہیں چاہیے، اور مجھے یہ جس نے ڈیلیور کیا ہی کین. تو دوسری بات، پہلا جھٹکا کہاں لگا؟ پہلا جھٹکا لگا کہ جب یہ آپ نے جن کو استعمال کیا کہ ہر پارٹی کا ہر بندہ اس میں شامل ہو گیا. دوسرا جھٹکا کب لگا؟ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یو ٹرن جو ہوتا ہے وہ عظیم حکمت عملی ہوتی ہے اور لیڈر عظیم ہوتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں. تیسرا جھٹکا لگا کہ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں. اس سے پہلے عمران خان کی کہ ہوم ورک نہیں تھا. پہلی مرتبہ مجھے فیل ہوا کہ یار 22 سال سٹرگل کی، میں ٹیم سلیکشن کا ماہر ہوں، میں کپتان ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں. ہوم ورک نہیں تھا، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھے. اور پھر جھٹکے لگے جب وعدے دعوے نعرے من لگا یہ ہوائی فائرنگ ہے. یہ ہوائی فائرنگ کی گئی تھی، اس میں کوئی جان نہیں تھی. پھر یہ جب سارے لوگوں کو ریجیکٹڈ مال کو اپنے کابینہ میں لیفٹ رائٹ بٹھایا، جھٹکا لگا. پھر اس کے بعد جب گورننس اور پرفارمنس کا مس مینجمنٹ شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک غلطی، ایک کے بعد ایک غلطی، ایک کے بعد ایک غلطی، تو پھر وہ خواب بکھرنا شروع ہوئے. اور جو خواب ٹوٹنا، جس کو آپ نے بکھرنا یا ٹوٹنا کہہ دیں، وہ شروع ہوئے. اور لیکن ایک میں ہمیشہ، مجھے اکثر اب تو گلیوں محلوں میں لوگ پوچھتے ہیں، سارے پوچھتے ہیں ہن ٹھنڈ پہ گئی جی، تبدیلی دا مزہ آ گیا. تو اور اکثر ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے کہ بھٹی صاحب آپ تو تبدیلی میں بلیو می صافی بھائی، یقین کریں میری اگر زندگی میں اس کے بعد میں چھوڑ دوں جرنلزم، یا میں اس کل موت آ جائے یا میں اگلے پوری زندگی نہ کروں، تو مجھے اگر کوئی پوچھے کہ تیری زندگی کے قابل فخر لمحے کیا تھے، تو میں کہوں گا کہ تبدیلی کی سپورٹ، مدد. ہاں یہ میری زندگی کے قابل فخر لمحے ہیں کہ میں تبدیلی کے ساتھ کھڑا ہوا. میرے سے کوئی پوچھے مایوسی تو ہمارے مذہب میں گناہ ہے. نہیں تو اب تو وہ تبدیلی بالکل سنیے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے، میں کہوں گا میرا تبدیلی کا خواب جو بکھر گیا. اچھا ہاں، لیکن یہ میں اس پہ آج بھی فخر کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ عمران خان وہ اس کی سٹرگل ہے، اس کی جدوجہد ہے. اپنی بساط میں ایک غریب آدمی کی نے اپنی بساط میں، اپنی اوقات میں، اپنے لمیٹڈ ایریا میں رہ کے اس نے کہا کہ نہیں میں نے تبدیل کرنا ہے پاکستان کو، نیا پاکستان. نہیں تو اب آپ کو کوئی امید نہیں ہے کہ آگے جو 2 سال ہے اس میں آپ کے جیسے لوگوں کے توقعات پہ پورا اتر جائیں گے، یا کہ نہیں اب آپ مکمل مایوس ہو گئے؟ مایوسی ہمارے مذہب میں گناہ ہے. یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں، تو اللہ سے مایوس ہونا گناہ ہے. لیکن ایک ہے کہ اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، مگر مجھے لگتا ہے بس چھوٹ گئی ہے. اچھا ہاں، تبدیلی کی بس چھوٹ گئی ہے. اور سائیں عثمان بزدار، ہر شاخ پہ بزدار بٹھانے کے بعد، بزدار پلس بٹھانے کے بعد نہیں. اس پہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس کئی مرتبہ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا ہے، وہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. عمران خان صاحب کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب ایک جگہ صبح کو جب رات کہہ رہے ہوتے ہیں اسی کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی اعتماد سے. اگلے سٹیج پہ جب رات کو دن کہہ رہے ہوتے ہیں تو اسی کانفیڈنس. کئی مرتبہ کہا ہے. دیکھیے ہم نے تو یہ بھی کہا، حسن نثار صاحب نے لکھا بھی اور ہم نے کہا، میں نے بات بھی کی، میں نے کہا آپ کا ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا، شوکت خانم ختم ہو جائے گا، نمل ختم ہو جائے گا اگر یہاں آپ فیل ہو گئے تو ایز اے پرائم منسٹر. اور تقریباً 20 سے 30% یوتھ اور ہمارا پاکستان کے وہ لوگ جو سیاست سے جڑے تھے وہ نکل جائیں گے. یہ ٹویٹر، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، 12 لاکھ 14 لاکھ کتنے ہوں گے ایکٹیو لوگ ٹویٹر پہ؟ 12 لاکھ 14 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ. اسی طرح فیس بک.
پاکستان 24 کروڑ کا ملک ہے, 22 کہتے ہیں لیکن 24 کا میرا سمجھنا 24. تو جو مایوسی ہوگی, یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا, ایک صبح سے شام تک پیڈ لوگ جو ہر پارٹی کے ہیں وہ ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھائی کو برا, تو وہ 30% لوگ سائیڈ پہ ہو جائیں گے, ان کی خواب ٹوٹ جائیں گے. وہ ارشاد بھٹی پھر دوبارہ تبدیلی پہ کس پہ اعتبار کریں گے؟ یہ سب سے بڑا کویسچن ہے. عمران خان اکیلا فیل نہیں ہوگا. دیکھیے ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا نے پردادا تک کر لے نواز شریف صاحب کو بھگتا, اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے نواز شریف اور اس کو مریم صاحبہ اور ان کو بلاول کو, اور کیا میرے اب بچے بلاول اور مریم کے پاس چلے جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو اس میں عمران خان صاحب برابر کے حصے دار ہوں گے. اس کا آپ کو امکان دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے ان کی یاد دلا دی ہے؟ ہاں ظاہر ہے, ڈیفینیٹلی. لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھیں نا, لوگ کیا کہتے ہیں کہ کھاتا تھا تو لگاتا تو اچھا تھا. لیکن ہمارے حسن نثار صاحب کا خوبصورت جملہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران اخلاقیات کا ہے. میں حسن صاحب کی باتوں کو آگے لے کے میں کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی ایک سیاستدان جو اخلاقیات, اصول اور منطق پر کھڑا ہو, کوئی نہیں ہے. جمہوریت لانی ہے اور جمہوریت آ گئی ہے اور جمہوریت رکھنا چاہتے تو نہیں. تو جب آپ لوگ اخلاقیات پہ بلیو کرنے والے ہیں تو چلو پچھلے دور میں مثلا جب انہوں نے ادھر سیون نافرمانی کے اعلانات کیے, جب پی ٹی وی میں گھسے, جب بل جلائے اور جب ٹی ایل پی جیسی تنظیموں کی حمایت کی, تو اس وقت آپ لوگ کیوں پیچھے نہیں ہٹے؟ آپ تو اس کے بعد بھی لگے رہے ان کی حمایت میں. نہیں, میں شاید آپ تو اس میرے گواہ ہیں اس میں کہ میں ان دھرنے کے بعد آیا جرنلزم میں اور اس الیکٹران میں, اس وقت میں نہیں تھا. ہاں, لیکن تو وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے نا آپ قریب سے. لیکن ہم لیکن تب بھی آپ کی ان سے ذاتی یاری تو تھی. ایک ہوتا ہے انقلاب کے خواب. یقین کریں صافی صاحب, آپ نے بھی زندگی میں آپ کی زندگی کو جانتا ہوں, آپ نے عملی طور پر بھی حصہ لیا اور قلمی طور پر بھی حصہ لیا بہت سارے. اور مجھے آپ کی وہ بھی ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے تو انہی عمران خان صاحب کے نوٹس بیٹھ کے لکھا کرتے تھے میٹنگز میں, یا ان میں موجود ہوتے تھے سب سے کم عمر. تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, میں پہچان گیا کہ بھائی بندہ وہ نہیں ہے جو دکھتا ہے. تو آپ جیسا ذہین اور دور اندیش آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ سکا. بلیو می, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ نکلے نا آپ دور اندیش اور عقل مند. میں مان گیا, میں اپنی بیوقوفی مان گیا, میں اپنی میں عقل مند نہیں سے. لیکن یقین کریں خدا کی قسم, اگر یہ جو کچھ عمران خان نے کہا ہے اس کا 10% بھی کر جاتا تو اس ہماری نسلوں پہ. میں یہ نہیں کہتا, آج میں یہ آپ کے اس میں کہنا چاہتا ہوں, بلیو می رزق پڑا ہوا ہے. میری ذاتی طور پر ہاؤس آف شریف سے مجھے کوئی دشمنی نہیں, ذاتی طور پر مجھے آصف علی زرداری بلاول بھٹو سے کوئی دشمنی نہیں. مولانا صاحب ذاتی طور پر اتنے اچھے انسان ہیں کہ ایک دو مرتبہ میں آپ کے ساتھ ہی ملا, کس محبت سے اور کس خلوص سے, انہوں نے کوئی گلہ ہی نہیں کیا کہ آپ میرے خلاف گئے. ہم کس لیے, اور ذاتی طور پر میرا آج تک 3.25 سال میں عمران خان صاحب کوئی بتا دیں کہ کبھی میری درخواست ہو پلاٹ, پرمٹ, ٹیکس, کوئی جمع تفریق کسی وزیر کے دفتر یا. اچھا, عام تاثر یہ ہے بھٹی صاحب, یہ آج بھی آپ کے سامنے نوٹس پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ میرے پروگرام اس کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ تو خیر آپ کی رپورٹ کارڈ کے کہ جی آپ جیسے لوگ جو تھے اصل میں آپ کا اپنا وہ نہیں تھا کمٹمنٹ, لیکن جو لوگ عمران خان صاحب کو لا رہے تھے, یعنی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ 2012 سے ایک مہم شروع ہوئی تھی اور ان کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو لیڈر بنانا, ان کو پروموٹ کرنا, میڈیا کو ان کے حق میں استعمال کرنا. تو عام تاثر یہی ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ عمران خان کو بڑھا کے ہیرو کے طور پر پیش کرنا ہے اور شریف کو لتاڑنا ہے اور زرداری کو لتاڑنا ہے, تو اس میں یہ فیکٹر تھا. یعنی یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر نہ ہوتی تو وہ نہ نواز شریف کا وہ حشر کر سکتے تھے اور نہ خود وزیر اعظم بن سکتے تھے. یعنی یہ سارے ہی کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہمارے یہاں؟ میاں محمد نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو صاحبہ, ایون آج بلاول, ایون آج مریم, ایون ان کے بچے. یہ تو بدنام, جو جب ایک سلیکٹڈ یا ایک لاڈلا تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے دوسرے بچے پہ نظر پڑتی ہے, چیخو پکار شروع, گجرا والا جلسہ ہو جاتا ہے. قمر جاوید باجوہ ساری تم ذمہ دار ہو, ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید تم ذمہ دار ہو,
اور پھر اس کے بعد ایکسٹینشن کو ووٹ بھی مل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد مریم کا ٹویٹر بھی خاموش ہو جاتا ہے. اس منافقت پہ سائیڈ پہ رہیں. یہ سوال آپ کا بڑا مزے کا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے نا, جیسے آپ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے آپ کو اپنی ماں, آپ کی ماں والدہ کو اللہ جنت نصیب کرے, اور آپ کی والدہ کی خدمت, اور آپ بچے ہوئے بھی اسی وجہ سے ہیں, اس تمام سارے کی ماں کی دعائیں ساتھ ہیں. میری ماں فوت ہو گئی تھی 32 ایئرس کی اس کی عمر تھی, میں ابھی 4-5 سال کا تھا. اور مجھے اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی سب سے پیاری چیز لگتی ہے وہ میری ماں ہے. اور اگر میں مرنے کے بعد مجھے کوئی خوشی کا فیلنگ ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ میں ڈالنا ہو یا جنت میں ڈالنا ہو ڈال دینا, لیکن اس سے جانے سے پہلے نہ ماں سے جپھی ڈلوا دینا, کیونکہ مجھے ماں کی جب بھی لوگ جب ماں کو مارتی ہیں تو مجھے بڑی فیلنگ. مجھے اس مری ہوئی ماں کی قسم آج میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں, کہ کبھی مجھے کسی نے فوجی نے کہا ہو یا فوج نے کہا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے, یہ لائن لینی ہے. ڈسکشنز, میری بہت ساری دوستیاں فوج میں ہیں, میری بہت ساری دوستیاں لیفٹ رائٹ ہے, ڈسکشن ایک سیپریٹ ایشو. کبھی میں نے لائن لی ہو کسی کے کہنے پہ, کبھی عمران خان نے کہا ہو کہ یہ تم نے کرنا ہے, یا میں نے اس پہ مانا ہو, یا کبھی کسی اور نے کہا ہو. ایون ہمارے ادارے نے کبھی مجھے, میں ہمیشہ ادارہ ایک طرف ہوتا تھا, پالیسی ہماری دوسری طرف لائن ہوتی تھی. مجھے اپنی مری ہوئی والدہ کی قسم کہ یہ جو نوٹس میں بناتا ہوں, یہ اس میں کسی کی کوئی رائے شامل ہوتی ہو یا کوئی فون پہ آتا ہو, نہیں, کبھی نہیں. اس سے بڑی قسم نہیں میں اور لیکن میں سنتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. فار ایگزامپل جب میں اس ادارے میں آیا تو کہا گیا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ کسی ایجنسی کے بندے کو بٹھا لیتے, اس کو کیوں لے آئے. پیراشوٹر کہا جاتا ہے مجھے لفافہ کالا کہا جاتا ہے, مجھے غلط وہ بات. اس کا تو میں گواہ ہوں کہ بھائی لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ارشاد بھٹی کو جیو میں لے آئی, تو اس کا تو میں گواہ ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ خواتین و حضرات, یہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, جیسے وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا نا, یہ وہ ذرائع میرے, یہ ہے وہ ذرائع. اچھا, دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا لفافہ, پیراشوٹر, اور اس کے علاوہ پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہا نہیں جاتا, اور اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو, ISI کا. ہاں یہ ضرور ہے صافی صاحب, یہ ضرور ہے, خدا کی قسم فوج سے میری نا خدا واسطے کی محبت ہے. اچھا, وہ جن سے, اور 2 جملے صرف, فوج کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں حاضر ہوں, اور پاکستان مضبوط تبھی رہ سکتا ہے اگر ہماری فوج مضبوط رہے گی. اچھا, فوج سے آپ کی محبت بالکل بجا ہے. فوج کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی فوج میں بھی ایک عمران خان صاحب کے لیے محبت تھی, ڈیفینیٹلی جس طرح لوگوں میں تھی فوج میں بہت زیادہ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس محبت کو انہوں نے صحیح طریقے سے لوٹا دیا کہ نہیں. میں اکثر ایک جملہ, میں اس پہ بڑا آج کل میں بڑی تحقیق بھی کی, میں لوگوں سے مل بھی رہا ہوں, سوچ بھی رہا ہوں. حسن صاحب سے پوچھنا رہ گیا, حسن نثار صاحب سے, باقی بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی میں جتنے موسن آئے, عمران خان صاحب نے ان میں سے کتنوں کے ساتھ وفا کی. بہت ساری میرے سامنے مثالیں, ماجد خان, جمائمہ, اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہ میں کسی اگلے جب ہم بیٹھیں گے, ایک میں نے ویسے آپ کیا کہ اگلی حکومت آئے گی اور پتہ نہیں کس کی ہو, جس کی بھی آئے گی, اور میں یہ سیریز شروع کروں گا کہ وہ جن کے خواب بکھر گئے, اور صافی صاحب پہلے بندے ان میں سے ہوں گے. لیکن بہرحال میں کسی سے یہ توقع وابستہ نہیں, لیکن عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن, عمران خان صاحب نے نیب, عمران خان صاحب نے فوج, عمران خان صاحب, میڈیا سے بڑی ڈارلنگ عمران خان صاحب کی کوئی تھی؟ یعنی میڈیا نے بہت بڑے 2-4 آپ کر لیں, 2-4 آپ رائٹ پہ تھے, لیفٹ پہ تھے, کون چند بندوں کے سوا جو ہے. میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ شکر ہے میں نے عمران خان صاحب پہ کوئی احسان نہیں کیا اس حوالے سے, لیکن میڈیا نے جتنے احسان کیے ان پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریٹرن؟ ہاں دیکھیں, میڈیا کی اور توقع ہی نہیں تھی, خدا کی قسم توقع ہی نہیں تھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان آئے گا اور ہر بندہ میڈیا کا لاکھ پتی کروڑ پتی ہو جائے گا, اتنی دیں گے وہ پیکیجز اناؤنس ہوں گے, ان کو اور کرو, اور ٹی وی. عمران خان صاحب سے تو پرویز مشرف اچھے نکلے میڈیا کے لیے, جنہوں نے ایک الیکٹرانک میڈیا کا ایک وہ لے کے آئے. نہیں, اس کی آپ نے کبھی ان سے بات کی تھی؟ مثلا ہم تو یہ ہوتے ہیں نا کہ زندگی پہ کہتے ہیں جو بندوں کا احسان مند نہیں ہوتا تو وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا.
تو ہم تو جس نے ہم کوشش اللہ سے یہ دعا مانگتے رہتے کہ یا اللہ جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا وہ کریں. تو یہ کچھ نام آپ نے لیے نا, اس سے سلسلہ جا کے جہانگیر ترین تک بھی جاتا ہے, میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, انڈیویجول بھی. تو کبھی ان سے ذکر کیا ہے کہ یہ کیوں کہ ہر محسن ان کے ہاتھوں پہ آخر جا کے کبھی نہ کبھی جو ہے ان کو مار پڑتی ہے, خان صاحب ہی کے ہاتھوں؟ میرے خیال ہے کہ یہ میرے قائد کی فطرت ہے. مجھے لگتا ہے ہاں, ایک وقت سے زیادہ میرا قائد بوجھ اتار دیتا ہے. اور میڈیا کی بات دیکھیں نا آپ, 126 دن اگر وہ ایئر ٹائم ہی نکال لیں, اگر اس کے پیسے ہی نکال لیں کہ کتنا میڈیا نے دیا. اور میڈیا نے بھی واقعی, میڈیا میں کئی میرے دوست تھے میرے ساتھ جنہوں نے خواب دیکھے, میں تو اس وقت نہیں تھا, جن کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ ان خواب یہ اس وقت سوئے سوئے ہیں, ایک انقلاب میں ہے, ایک انقلاب آ رہا ہے اور انقلاب آئے گا. تو خود ہمارے چینل کے اونر جب وہ سیلاب کے لیے انہوں نے جوائنٹلی وہ شروع کر دیا پکار, میں اپنی جیب سے ٹکٹ لے کے احتجاج کے لیے کراچی گیا اور میر شکیل صاحب میر ابراہیم صاحب دونوں سے احتجاج کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ اس وقت جو ہے آپ جیسے وہ بھی محبت میں بھی گرفتار تھے اور انقلاب 2013 تبدیلی کا چاہتے میں نام نہیں لوں گا, لیکن 2013 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے جب عمران خان ہار رہے تھے, سیٹیں ہار گئے یا ہارنے کے قریب پہنچ گئے, یعنی کم سیٹیں آئیں, تو یعنی خواب تو یہی تھا نا 2013 میں عمران خان جیت جائے گا. تو ہمارے چینل میں کچھ لوگ روئے بھی تھے, ٹاپ میں سے کچھ رو پڑے تھے آنسوؤں کے ساتھ کہ عمران خان ہار گئے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ کبھی آپ نے ان سے ڈسکس کیا کہ یہ کیوں, یعنی دشمنوں کی بجائے مثلاً اب آپ دیکھیں کہ جس 3 بندے تھے جنہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے خان صاحب پہ ذاتی حملے کیے تھے, سب سے بڑا کرٹک میں ہوں, آج تک میں نے شکر الحمدللہ کبھی ان کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کی. ہاں بہت ساری, ایک بابر غوری نے کیا تھا, ایک بابر اعوان نے کیا تھا, ایک شیخ رشید نے کیا تھا. آج بابر اعوان بھی ان کے ساتھ ہے, شیخ رشید بھی ان کے ساتھ ہے, ان کی چہی تھے, اور جن لوگوں نے احسانات کیے تھے ابھی آپ خود بتا رہے تھے. تو یہ کبھی آپ نے ڈسکس کیا کہ کیا وجہ ہے؟ میرے خیال ہے ایک تو عمران خان صاحب کی فطرت ہے. میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ یہ پرسنل بات ہو گئی ان کی ذات کے حوالے سے, لیکن چونکہ وہ سیاست میں ہیں تو اس لیے پرسنل کرنی چاہیے. تو ایک ان کی فطرت ہے, مجھے نہیں لگتا, اگر کوئی ہو تو مجھے کوئی کریکٹ کر دے کہ اپنے کسی موسن کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہو. اور نمبر 2, مردم شناسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اچھا, مردم شناسی ہوتی ہے نا ایک ہوتی ہے کہ اس کو, اور یہ آپ بھگت رہے ہیں آج. عمران خان تو نہیں چاہتا نا کہ میں ناکام ہو جاؤں, میں فارغ ہو جاؤں. اچھا, اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یار وہ خود تو اچھا تھا لیکن ان کو ٹیم ایسی مل گئی جو سارے زبان دراز ہے, خوش آمدی ہیں, انہوں نے خان صاحب کو ڈیٹریک کر لیا. یا نہیں, خان صاحب پہ جائیں تو انہیں ٹیم بھی بری ملی, انہیں میڈیا بھی برا ملا, انہیں اسٹیبلشمنٹ بھی بری ملی, انہیں قوم بھی بری ملی. خان صاحب پہ جائیں تو سارے بیوروکریسی بھی بری ملی, تاجر بھی برے ملے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں, یا یہ جو بھی ہمارا T20 کا سیمی فائنل میں کیچ حسن علی نے ڈراپ کیا ہے, ہارا, لیکن ہارے سارے کسی کے 3 چھکے شاہین شاہ افریدی کو پڑے ہیں, لیکن ذمہ داری کپتان کی ہے. بابر اعظم 11 ہار گئی, پاکستان ہارا, بابر اعظم 11 ہار, کوہلی ہارے ہیں, سارے ناکام ہوئے, لیکن کوہلی کو انہوں نے فارغ کیا ہے, سائیڈ پہ بٹھا دیا. بلکہ اگلے میں T20 میں تو اس نے جانا ہی جانا تھا, پہلے ٹیسٹ میں بھی جگہ نہیں دی. یہ سارے عمران خان صاحب کی اپنی ہے. عمران خان صاحب ایک وقت یہ وہ مانتے ہیں, میرے ساتھ ڈسکشن میں بھی مانا کہ ایک وقت آیا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ الیکٹیبلز کے بعد اور ان کے بعد میں نہیں کر سکتا, اقتدار میں نہیں آ سکتا. مجھے آج بھی ڈاکٹر شاہد ہیں لاہور کے, ایک وہ پرانے 10واں فارم نمبر تھا ان کا PTI میں, اور یہ ان کا ہی جہاں چیمہ صاحب کو ٹکٹ دیا نا ان کو ہٹا کے, تو وہ بتا رہے ہیں کہ آج ہمیں PTI میں PTI نہیں ملتی. ان کا ایک جملہ مجھے ابھی بھی گونج رہا ہوتا ہے ذہن میں. وہ کہتے ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے وہی ہمارے کارواں کے سربراہ بن گئے. وڈیروں کے خلاف جہاد تھا تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ساتھ ہیں. لٹیروں کے خلاف جہاد تھا تو اب دیکھیں چاروں طرف شوگر مافیا, آٹا مافیا, گندم مافیا, چینی نجی بجلی گھر ڈاکے, سارے ساتھ ہیں, سارے مافیا ساتھ ہیں. لیکن وہ جو سب سے عمران خان صاحب نے آخری جملہ, عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار کے لیے یہ سارا کچھ کیا, ان کو پتہ ہے جن کی وجہ سے ان کو اقتدار ملا اور جن کے سہارے ان کا اقتدار
قائم تھا اور جن کو ایک پیج کا نام دے کے وہ ہمیں بھی ڈراتے رہے، ان کی آڑ دے کے اپوزیشن کو بھی ڈراتے رہے، باقی لوگوں کو بھی ڈراتے رہے. اب میرا تو اپنا ایک طالب علمانہ تجزیہ یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ احسان کے جواب میں انہوں نے جو کچھ کیا تو شاید وہ نقصان 10 مودی بھی نہیں پہنچا سکتے تھے اور 50 نواز شریف اور زرداری بھی، جو خان صاحب نے ان کے وقار اور عزت اور امیج اور اس کو پہنچایا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے بھی وہ پیج اسی طرح رہے گا یا کہ نہیں، وہ ون پیج جو ہے وہ درمیان سے کہیں پٹ گیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے، میری دعا ہے اللہ کرے کہ جب اگلی حکومت آئے، خواہ کوئی عمران خان نہ ہو، کوئی ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا تھرڈ کوئی پارٹی ہو، یہ ون پیج قائم رہے. پہلی تو میری یہ دعا ہے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں. اس عمران خان صاحب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اپنی غلط فیصلوں، غلط پالیسیوں اور مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے عمران خان صاحب نہیں اور یعنی اس سے بڑا کیا ایک تاثر ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتے ہیں کہ بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا کہ کوئی اچھا بندہ لائیں، کوئی بہتر بندہ لائیں پنجاب میں. ہٹا لیا تھا انہوں نے. آج بھی وسیم اکرم پلس ہے. اور پھر جو نوٹیفیکیشن تک بہت دکھ اور بہت یعنی ادارے کے ساتھ ایک وہ جو چمک کی لڑائی لڑ رہا ہے، سرحد پہ بھی کھڑا ہے اور سازشوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور آپ کے پیچھے بھی کھڑا ہے اور آپ کے لیے کیا کچھ نہیں، گالیاں تک کھائی ہیں. لوگ جو دعائیں دیتے ہیں اٹھا اٹھا کے جھولیاں عمران خان صاحب کو، اینڈ پہ پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ان کو لائے تو پھر وہ تھے نا. تو یہ سارا برداشت کرنے کے بعد آپ نے ریوارڈ کیا دیا؟ اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے. انٹرویو کروا دو، اس کو بلا لو، اس کا کر لو. 15-20 دن آپ ادھر یہ حال ہے اور آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور پھر ادھر میچ دیکھا جا رہا ہے، ڈرائی فروٹ کھایا جا رہا ہے، پھر واپس آیا جا رہا ہے اور پھر اپنی جب انا تسکین ہو گئی. یہ سویلین بالادستی ہے. نہیں تو یہی میں کہتا ہوں نا کہ اس طرف سے کیا اسی طرح صبر کا اور اس کا مظاہرہ کیا جائے گا یا کہ ادھر سے اب ناراضگی نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال ہے فوج ہرٹ ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ کوئی اس میں کوئی اور میں نہیں چاہتا، بلیو می، حالانکہ بڑا مشکل ہے، آپ شاید اس کو ہضم نہ کر سکیں. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت فارغ ہوں یا عمران خان صاحب جائیں. ابھی لوگوں کو ان کو کوئی سیاسی شہید نہ اور بنے بندہ یہ نہ. لیکن ویسے آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ مدت پوری کر لیں گے؟ اللہ کرے لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے. اللہ کرے میری دعا ہے کہ اللہ کرے مدت پوری کرے. اور لیکن ایک میں آپ کے دینا چاہتا ہوں کہ خواب ٹوٹ جاتے ہیں، خواب بکھر جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں، بلیو می، آپ یقین کریں. مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ جو والدہ کی وفات کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. تو لیکن خواب دیکھنا نہ چھوڑیے. تبدیلی کی خواہش اپنے اندر نہ مرنے دینا پلیز. یہ تبدیلی کا جو آسان لفظوں میں کیڑا ہے نا، اس کو اندر رکھنا. لیکن دعا کریں مبارک تبدیلی کی، مبارک نہیں ڈیفینیٹلی مبارک تبدیلی جو میرے ملک کے لیے اچھی ہو، جو میری قوم کے لیے اچھی ہو، جو میری اداروں. جب سے آپ نے کرٹیسزم شروع کیا ہے یا جب سے آپ کے خواب ٹوٹ گئے تو اس کے بعد رابطہ ہے یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ عمران خان صاحب اندر سے ناراض ہیں، وہ ان کی مہربانی ہوتی ان کی، لیکن ایک ہے کہ 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی اس کے بعد. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ عمران خان یعنی کوئی اس کا کوئی روایتی تو ہے نہیں. یہی اسٹرینتھ ہے، یہی ویکنس ہے. وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ ان کا خیال ہے کہ جو تبدیلی کا خواہش مند ہے نا، اس کو میرے خلاف، میرے بلنڈرز کے خلاف ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، جو نہیں ہو سکتا. بھٹی صاحب اللہ آپ کو مزید آزمائشوں سے بھی بچا کے رکھے. آمین آمین. اور مزید جو ہے نا کسی پہ دھوکہ کھانے سے بھی بچا کے رکھے. آمین آمین. ہم تو آپ پہ دھوکہ کھا چکے ہیں، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دور اندیش نکلے، عقل مند نکلے. میں نہیں تھا، میں مانتا ہوں میں نہیں تھا، اور میں جذباتی زیادہ ہوں، دل سے زیادہ سوچتا ہوں. اس کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی ہمیں آپ سے اچھی توقعات تھی، لیکن خیر آپ کا ان کا نقصان نہیں ہوتا نا، صرف ہماری ذات کو ہوتا ہے. لیکن یہ پچھتاوا اکیلے کا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. اور یقیناً میں ہر اس بندے کی عزت کرتا ہوں جو سیلف میڈ ہو اور جو اپنی رائے رکھتا ہو، بے شک مجھ سے مختلف ہو، اور جو اخلاص کی بنیاد پہ رکھتا ہوں.
اتنا میں جانتا ہوں کہ بٹی صاحب نے اگر ان کو سپورٹ بھی کیا تو کسی عہدے کے لیے، کسی لالچ کے لیے نہیں کیا، اور اتنا میں بھی جو تھوڑا بہت بٹی صاحب کو جانتا ہوں تو آج اگر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو کسی بدنیتی سے نہیں کر رہے ہیں، اور دعا ہے ہماری کہ بہرحال آگے جو کچھ بھی ہو اس میں اس ملک کا بھلا ہو، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے۔